بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی اعزاز صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، یہ آج کی تاریخ اور یہ آج کا جلوس جو ہمارے درمیان ہے، یہ اس عالم اسلام کی غمناک تاریخ اور دن کی مناسبت اور اس یاد میں ہے جو میدان کربلا کے سب سے عظیم گواہ سرکار سید الشہداء کے فرزند ارجمند امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد آلہ. مولا کی شہادت کی مناسبت سے آج کی اس تاریخ میں یہ جلوس اور یہ مجلس عزا یہاں پر منعقد ہوتی ہے. میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء اپنے جن بیٹوں کو لے کر تشریف لائے تھے، ان کے درمیان ابھی آپ نے تذکرہ سنا. سب سے زیادہ جو تذکرہ ہوتا ہے وہ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے بیٹے سرکار سید الشہداء کے جناب علی اصغر، ان دو بیٹوں کی شہادت میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے ہوئی ہے. اور امام حسین کے وہ تیسرے بیٹے کہ جن کا نام علی تھا، جو امام حسین کے وہ بیٹے ہیں کہ جو منصب امامت پر فائز ہوئے، ان کی آج کے دن یعنی 25 محرم الحرام کو شہادت واقع ہوئی. یہ تقریباً 32 سال گزر چکے تھے واقعات کربلا کو، اور امام نے 32 سال تک مسلسل صبح و شام اپنے بابا کا ماتم کیا ہے، گریہ کیا ہے، اور لوگوں تک واقعات کربلا کو پہنچایا ہے. مظلوم امام ہیں اور بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. مصائب کے مرحلے میں عرض کروں گا کہ کیا کیا مصیبتیں آپ کے جسم اطہر پر وارد ہوئیں اور کیا کیا نشانات آپ کے جسم پر، حتیٰ 32 سال کے بعد شہادت جب واقع ہوئی ہے، اس موقع پر بھی آپ کے جسم پر ان مظلومیتوں کی علامتیں باقی تھیں، اور ان مظلومیتوں کی علامتوں کے ساتھ مولا اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس سلسلے کا آخری جملہ بھی عرض کر دوں، مولا جنت البقیع میں دفن ہوئے.
یہ وہی جنت البقیع عظیم الشان قبرستان جو سرزمین مدینہ پر ہے، اور امیر المؤمنین کے بیٹوں میں امام حسن بھی یہیں پر دفن ہیں، امام سجاد بھی دفن ہیں، امام باقر بھی دفن ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 4 عظیم الشان امام اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اور ایک روایت کی بنا پر رسالت مآب کی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، وہ شہزادی کے جنہیں عالم اسلام خاتون جنت کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ عظیم الشان شہزادی بھی ایک روایت کی بنا پر یہیں پر دفن ہیں۔ اور سرکار امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد اور رسالت مآب کے چچا جناب عباس، یہ سب اسی جگہ پر دفن ہیں۔ لیکن زمانے کی گردشوں نے کچھ حالات ایسے پیدا کیے کہ آج ان مزاروں کے اوپر نہ حرم ہے نہ قبہ ہے، اور آج یہ مزار زیر آسمان موجود ہیں۔ یہ امام کی مظلومیت آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عظمتیں، جو رفعتیں ان عظیم الشان اماموں کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، ان عظمتوں کا تقاضا ہے کہ ان اماموں کو اسی طرح سے یاد کیا جائے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں اس روئے زمین پہ اپنی حجت قرار دیا ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور اکرم نے ایک عظیم الشان حدیث فرمائی ہے اپنے اس شہزادے کے لیے کہ جو فرزند رسول ہے، جو رسالت مآب کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کا بیٹا ہونا یہ وہ عظمت ہے کہ جس کو محسوس تمام امت مسلمہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کے بیٹے کو رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ قرآن مجید آپ جانتے ہیں جس موقع کے اوپر یہی مباہلہ کی آیہ شریفہ نازل ہوئی ہے، اس آیہ شریفہ میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بات آیت پڑھتے وقت فرمائی کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کر اس میدان مباہلہ میں آؤں گا، اور اس میدان مباہلہ میں رسالت مآب سرکار امام حسن مجتبی اور سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہما اللہم صلی علیہ، ان 2 عظیم شہزادوں کو اپنے بیٹے کے طور پر لے کر آئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں شہزادے اگرچہ نواسی ہیں رشتے کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی بنا پر فرزند رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس بیٹے سے متعلق کہ جن کا سوگ آپ منا رہے ہیں، سرکار سید الشہداء سے متعلق یہ جملہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین جو میرا نواسا ہے یہ تو مجھ سے ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے ہے۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں بھی اس حسین کی بنا پر ہوں۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر نام پیغمبر باقی ہے، اگر آج اس دنیا میں رسالت مآب کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے، اگر آج لوگ صلوات کے موقع پر پیغمبر کا نام لے رہے ہیں، آج اگر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی قربانی دے کر نہ صرف یہ کہ اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے انسانیت کو بچایا، آدمیت کو بچایا، اسلام کو بچایا، شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، قرآن کو بچایا، کعبے کی عظمت کو بچایا، بلکہ امام حسین کی یہ قربانی ہے کہ جس قربانی نے اس کائنات کو زندگی عطا کی ہے۔ لہٰذا امام حسین کی یاد ساری انسانیت اپنے اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ کوئی کہیں پہ سبیل لگا کر امام حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان تبرک تقسیم کر کے امام حسین کو یاد کرتا ہے، کچھ نہ صحیح
امام حسین کے جلوس میں لوگوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو کر بھی بہت سے ایسے برادران ہیں جو امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا احساس ہے زندگی حسین نے دی ہے, عزت حسین نے دلائی ہے, حیات حسین کی بنا پر ہے. اگر انسان اس دنیا میں سر اٹھا کر جی رہا ہے یہ امام حسین کی بنا پر ہے. اگر آپ تصور کریں ایک انسان پیاس کی شدت ہے, اتنی شدید پیاس لگی ہے کہ جس کو اگر پانی نہیں ملا تو یہ دنیا سے چلا جائے گا. اگر کوئی دوڑ کر گیا ایک گلاس پانی لے آیا, اس دنیا سے جانے والے انسان کو ایک گلاس پانی دے دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ رگوں میں پھر حیات پیدا ہو گئی, پھر یہ خون دوڑنے لگا, پھر یہ انسان زندہ ہو گیا, پھر یہ 10-12 سال 15 سال 20 سال اور زندہ رہ گیا. اب جب تک یہ انسان جس کو پانی مل گیا تھا, زندگی مل گئی تھی, یہ انسان جب تک زندہ رہے گا وہ پانی پلانے والے کا شکر گزار رہے گا. ہو سکتا ہے کبھی زبان سے تھینک یو نہ کہے, ہو سکتا ہے زبان سے شکریہ نہ کہے, لیکن رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ شکریہ کہے گا, جسم کا ایک ایک حصہ شکریہ کہے گا, پورا وجود شکریہ کہے گا. آج یہی کائنات کا عالم ہے. ہو سکتا ہے ہمارے کانوں تک یا حسین کی آواز نہ پہنچ رہی ہو, لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا شکر گزار ہے, کائنات کی ہر شے حسین کی شکر گزار ہے. یہ زمین حسین کی شکر گزار ہے, یہ آسمان حسین کا شکر گزار ہے, یہ سورج چاند حسین کا شکر گزار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو زندگی حسین نے عطا کی ہے. جب سلطان کربلا مولا حسین اللہم صلی علی آپ حضرات بھی اگر تشریف رکھ دیں, تھوڑی دیر کی بات ہے, بات مکمل ہو جائے گی, آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کو قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ میدان کربلا میں امام حسین خود کو قربان کر دیں اور پھر اس دین کو, شریعت کو, اسلام کو بچا لیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جس شریعت کو جناب آدم کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا اس شریعت کی بنیاد انسانیت پر تھی, اس شریعت کی بنیاد آدمیت پر تھی, اور اسی شریعت کو سارے نبیوں نے آگے بڑھایا تھا. یہ اللہ کے احکام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا دین ہے. ہر نبی آتا رہا, اپنے اپنے انداز سے توحید کا پیغام پہنچاتا رہا, اپنے اپنے انداز سے لوگوں کو انسان بناتا رہا, اپنے اپنے انداز سے لوگوں کو آدمیت کا پیغام دیتا رہا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی, دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی, یہ سلسلہ اس روئے زمین پر قائم رہا, یہاں تک کہ اس کائنات میں آخری پیغمبر حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ, وہ نبی تشریف لائے جو سید الانبیاء ہیں, جو خاتم النبیین ہیں, جو سید المرسلین ہیں, جو سید ولد آدم ہیں, جن سے بڑا شرف اس کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا. سب سے عظیم ذات کہ جن کے وجود پر کائنات کا وجود ہے, جو وجہ خلقت کائنات ہیں, اللہ نے اس آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا. آپ نے اس روئے زمین پہ تشریف لانے کے بعد یہ 64 سال کی عمر مبارک, یہ 63 سال کی عمر مبارک میں اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. جو آپس میں خونی دشمن تھے ان کے درمیان محبت کا پیغام دیا. لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے, پیغمبر کے آنے کے بعد اب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں, ایک دوسرے کے لیے زندگیاں نچھاور کر رہی ہیں, اپنے اپنے گھروں میں ان غیروں کو اپنا بنا کے پناہ دے رہی ہیں. کیوں؟ یہ پیغمبر کی مدینہ طیبہ میں آمد کی برکتیں تھیں, یہ ہر طرف کائنات میں ہر امن و امان تھا. کیوں؟ اللہ کے آخری پیغمبر نے وہ امن و امان کا پیغام دیا تھا کہ اب عداوتیں مٹ گئی تھیں, دشمنیاں ختم ہو گئی تھیں, لوگوں کے درمیان رنجشیں نہیں رہ گئی تھیں. 70 سال جنگ لڑنے والے عرب جو آپس میں خونی دشمن شمار کیے جاتے تھے, جو نسلوں میں جنگیں جہاں چلتی تھیں وہاں پہ آپس میں اتنی میل اور محبت بڑھ گئی کہ بعض جنگ کے میدان میں یہ تک ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کی جان بچانے کے لیے مجھے بھیج دیجئے, میں قربان ہو جاؤں, یہ زندہ بچ جائے. کل تک تو قتل کرنے کے لیے تیار تھے, آج قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. یہ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ امن و امان کا ماحول پیدا کر دیا تھا
تھا کہ اسلام اور آدمیت اور انسانیت پوری طرح سے بلندیوں کی طرف رواں دواں تھی، لیکن زمانے میں وہ دن بھی آیا کہ جب ایک دن پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اب رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد حالات نے پھر کروٹ لینی شروع کی، ماحول بدلنے لگا، پھر دشمنیاں شروع ہو گئی، پھر اسلام کے چہرے کو بدلا جانے لگا، یہاں تک کہ 50 سال کے اندر واقعات کربلا سن 61 ہجری کے ہیں اور پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ صرف 50 سال کے اندر حالات اتنے بدل گئے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا تھا، وہ تمام گناہ کے جو اسلام نے بند کیے تھے، منع کیے تھے، وہ سارے گناہ کرنے پر فخر کر رہا تھا، حتیٰ ماں کے شکم میں موجود بچوں کو قتل کرنے کے بعد وہ فخر کر رہا تھا۔ پھر وہی دور جاہلیت پلٹ رہا تھا، پھر وہی حالات پیدا ہو رہے تھے، بیٹیوں کو میراث سے محروم کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی، نہ نمازوں کی رونق رہ گئی تھی، نہ مسجدوں میں رونق باقی رہ گئی تھی، نہ حج کے لیے آنے کے لیے مسلمان تیار تھا۔ ایک عجیب کیفیت ہے جو 50 سال کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کون سی صورتحال پیدا ہوگی؟ حتیٰ پیغمبر کا نام مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، حتیٰ قرآن کا انکار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جن کے پاس حکومت تھی۔ یزید برسر اقتدار آ چکا تھا کہ جو علنی طور پہ گناہ کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یزید مملکت اسلامیہ کا حاکم ہونے کے بعد گناہ کر رہا ہے، معصیتیں کر رہا ہے، نفس محترمہ کو قتل کر رہا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ پھر اسلام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب کون ہے جو آگے سامنے آئے؟ کون ہے جو اپنی قربانی دے؟ کون ہے جو دوبارہ زندگی عطا کرے اسلام کو؟ کون ہے کہ جو شریعت کو بچا لے جائے؟ دیکھیں، جب انسان مشکلات میں گھرتا ہے تو کون کام آتا ہے؟ جب مشکلات آن پڑے تو کون آتا ہے؟ اگر پتہ چل جائے کہ جس شخص کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، وہ شخص آئی سی یو میں ہے، آپ بھاگ کے ہاسپٹل پہنچ گئے اور آپ جیسے 2 4 10 20 اور بھی پہنچ گئے، بلکہ اگر زیادہ فالوورز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے، پتہ یہ چلا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بدن میں خون کی کمی ہے، اب اس کے بدن میں خون ڈالنا ضروری ہے، یہ سب حاضر ہیں کہ ہم خون دے دیں گے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میرا خون لے لو، اس کے بدن میں چڑھا دو، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ہر ایک کا خون نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کا خون چڑھایا جائے گا جس کا بلڈ گروپ اس مریض سے مل رہا ہوگا۔ اب آپ متوجہ ہوئے، بلڈ گروپ ایک ہونا چاہیے، خون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کی رگوں میں دوڑنے والا خون ٹھہر رہا تھا، اسلام کی رگوں میں دوڑنے والا خون منجمد ہو رہا تھا۔ اب کون اسلام کو خون دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کو خون وہی دے سکتا ہے جو نسل پیغمبر سے ہو، جو فرزند رسول ہو، اس لیے کہ اسلام کی رگوں میں خون پیغمبر دوڑ رہا تھا۔ یہ امام حسین اسی لیے سامنے آئے تھے، اس لیے کہ جو خون پیغمبر تھا وہی خون امام حسین بھی تھا۔ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں پہ، شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو چھننے والے مولودوں پہ اور ان کے گھر پہ آگ لگانے والے مولودوں پہ لعنت، بے شمار لعنت۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک باواز بلند حیدر صلوات۔ عالم یہ ہو چکا تھا کہ اسلام کو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اب فرزند رسول آگے بڑھے کہ میں اپنا خون دے کر اس اسلام کو نئی زندگی عطا کروں گا، میں اس اسلام کو بلندیاں عطا کروں گا، دوبارہ وہی رفعتیں عطا کروں گا۔ اور آپ یقین جانیں اگر میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو جو کل کربلا میں دشمنوں نے اسلام پیش کیا تھا وہی اسلام آج دنیا میں ہوتا۔ لوگوں کو قتل کرنا اسلام کہلاتا، شراب پینا اسلام کہلاتا، لوگوں کی توہین
توہین کرنا اسلام کہلاتا، ناموس کی توہین کرنا اسلام کہلاتا، بے وجہ لوگوں کو قیدی بنانا اسلام کہلاتا۔ یہ امام حسین کی ذات ہے جنہوں نے اسلام کی عظمتوں کو دوبارہ واپس کر دیا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، آج اگر روئے زمین پہ کوئی اسلام کا ماننے والا ہے، اگر آج روئے زمین پہ کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، اگر آج کوئی اسلام کو عزت دیتا ہے، اگر آج کوئی ہے جو اسلام کو چاہنے والا ہے، تو وہ امام حسین کی بارگاہ میں شکر گزار ہے۔ آقا آپ نے مجھے عزت عطا کیا ہے، آقا آپ نے مجھے زندگی عطا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی، نہ اذانوں میں نام پیغمبر رہ جاتا، نہ صلوات میں نام پیغمبر رہ جاتا، نہ اسلام میں نام پیغمبر رہ جاتا۔ یہ نام پیغمبر کو بچایا ہے کربلا میں حسین کی قربانی نے۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اور یہ وہ قربانی ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے اس انداز میں پیش کی ہے کہ جو حقیقت یہ ہے کہ کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وہ عظمتیں جو اللہ نے امام حسین کو دی تھیں، ان عظمتوں کے مقابل دشمنوں نے چاہا کہ ایک امام حسین کے قتل ہو جانے کے بعد کیا ہو جائے گا۔ لیکن آپ متوجہ ہیں، دیکھیے جس موقع کے اوپر الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں جس موقع پر ووٹ ڈالے جا رہے ہوں، جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کی ویلیو نہیں سمجھی جاتی ہے، حتیٰ اگر وہ اور کم تعداد میں ہو تو اور ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر 80% ووٹنگ کسی نے کر دیا، 20% والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ 90% ووٹنگ ہو گئی، 10% نہیں کسی نے ووٹ دیا تو 10% والوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ حتیٰ اگر 99% ووٹ پڑ گئے اور کسی ایک دو نے ووٹ نہیں دیا، اور پھر اگر وہ کوئی کام کرانے کے لیے آئے، کہا جاتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا رول ہے، تم نے کہاں ووٹ دیا تھا۔ لیکن عجیب ہے، جہاں 99% عالم اسلام ایک یزید کو قبول کر رہا تھا، وہ ایک یزید امام حسین کی بیعت کا مطالبہ کر کے بتا رہا تھا کہ ساری امت کا بیعت کرنا اور ہوتا ہے، فرزند رسول حسین کا بیعت کرنا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک امام حسین کے انکار سے سب کو پتا چل گیا کہ یزید باطل ہے، یزید ظالم ہے۔ اور اگر امام حسین نے انکار بیعت نہ کیا ہوتا تو آپ یقین جانیں آج یہ کائنات باقی نہ ہوتی۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے۔ کب؟ اگر حق باطل کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ آپ متوجہ ہوئے میدان کربلا میں امام حسین کیوں قربانی دے رہے تھے؟ یہ امام حسین کیوں خود کو قربان کر رہے تھے؟ سن 61 ہجری میں حق کے نمائندہ حسین تھے، باطل کا نمائندہ یزید تھا۔ باطل نے حق سے مطالبہ بیعت کیا تھا۔ یہاں مسئلہ دو شخصوں کا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا، مسئلہ یہ تھا حق کا نمائندہ کبھی باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہے، اور اسی لیے امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کربلا میں آدم ہوتے تو سامنے شیطان ہوتا، اگر کربلا میں موسیٰ ہوتے سامنے فرعون ہوتا، اگر کربلا میں ابراہیم ہوتے سامنے نمرود ہوتا، اگر کربلا میں پیغمبر ہوتے تو دشمنان پیغمبر کربلا میں ہوتے۔ امام حسین نے بتا دیا کہ پوری تاریخ آ کر دیکھ لو، آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے۔ نہیں ابھی تاریخ مکمل نہیں ہوئی۔ حسین نے صرف ماضی کی تاریخ، پاس کی تاریخ کو نہیں پیش کیا ہے، صرف پریزنٹ کو نہیں پیش کیا ہے، پورے فیوچر کا بھی اعلان کر دیا۔ امام حسین نے بتا دیا آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کی ہے، اور قیامت تک کوئی حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام
حسین کا چاہنے والا بننے کے لیے نہ مذہب کی قید ہے، نہ مسلک کی قید ہے، نہ دین کی قید ہے، نہ شریعت کی قید ہے۔ اگر دین اور شریعت اور مذہب کی قید ہوتی تو ہندوستان کو آزادی دلانے والے مہاتما گاندھی یہ نہ کہتے کہ میں حسین کے راستے پہ چل کے ہندوستان کو آزادی دلاؤں گا۔ یہ راشٹر پتا اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ اگر آزادی چاہیے ہے تو حسین کے قدموں میں آنا ہوگا، اور اسی لیے سب سے زیادہ اس ہندوستان کو امام حسین سے محبت ہے۔ ہماری آزادی مرہون منت ہے سرکار سید الشہداء کی۔ امام حسین کی بنا پر وہ جملہ مکمل کر دوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کے سامنے تسلیم ہو جائے تو نہ زمین نہ آسمان کچھ باقی نہ رہ جائے۔ اب مجھے جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے خود اپنی قربانی دے کر، ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کو بچا لیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ دین کو بچا لیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ شریعت کو بچا لیا ہو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن فِيهِنَّ، جو آسمان اور زمین کے درمیان چیزیں ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب حق کی تسلیم نہ ہونے کی بنا پر باقی ہے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایک انکار حسین نے زمین کو بھی بچایا ہے، آسمان کو بھی بچایا ہے، چاند کو بھی بچایا ہے، ستاروں کو بھی بچایا ہے، سورج کو بھی بچایا ہے، انسانوں کو بھی بچایا ہے۔ قربانی حسین نے دی ہے، بقا کائنات کو ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا نام، جس نے افشا کیا انسان کی توقیر کا راز، جس کا ہر زخم ہے سرمایہ سلطان اعجاز، جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز، گرم شعلوں سے جو احمان سما پوچھتا ہے، زیر خنجر بھی جو خالق کی رضا پوچھتا ہے، لبیک یا حسین۔ سرکار رسالت مآب کا یہ بیٹا میدان کربلا میں اپنی قربانی کے ذریعے سے انسانیت کو بقا دے رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام پیغمبر کے ذریعے سے پھیلا، حسین کے ذریعے سے بچا۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو آج دنیا تک اسلام نہ پہنچتا، اور اگر فرزند رسول حسین نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ بچ پاتا۔ معمولی جرم نہیں ہے، آج کوئی خانہ کعبہ میں اگر تلوار لے کے چلا جائے، ساری امت کھڑی ہو کے مخالفت کرے گی کہ خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ نہیں جا سکتا۔ کل اسی خانہ کعبہ کے اندر اسلحے لوگ اپنے احرام میں چھپا چھپا کے لا رہے تھے تاکہ رسول کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ یہ امام حسین نے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر اس کعبے کی عظمت کو بچا لیا۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ انسان حج کے لیے پہنچ چکا ہے، وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ذات کے جو روح حج ہے، وہ ذات جو روح کعبہ ہے، کعبہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کی آبرو کو بچانا حسین کی ذمہ داری ہے۔ اور اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یزید 3 سال برسر اقتدار رہا ہے، حکومت 3 سال یزید کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے سال کیا کیا؟ میدان کربلا میں امام حسین اور اصحاب امام حسین اور اولاد امام حسین کو شہید کیا، اور خانوادہ امام حسین کو اسیر کیا۔ یہ پہلا سال۔ دوسرا سال جب آیا ہے، اسی یزید نے مدینہ طیبہ میں اپنی فوج کو بھیج کر سارے مسلمانوں پہ حملہ کروایا، اور اسی یزید نے مسجد پیغمبر میں گھوڑے بندھوائے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ظلم ہو رہا تھا جو دوسرے سال ہوا۔ نہ جانے کتنی خواتین تھیں جن کی عصمتوں کو پارا پارا کر دیا گیا۔ یہ حکم یزید کی بنا پر ہوا۔ اور جب تیسرا سال آیا، آپ سوچ نہیں سکتے، خانہ کعبہ میں منجنیق کے ذریعے سے آگ برسوائی ہے اس یزید نے۔ چھوٹے موٹے جرم نہیں ہیں۔ پہلے امامت پہ حملہ کیا،
پھر مدینہ طیبہ یعنی نبوت پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد خانہ پروردگار یعنی توحید پہ حملہ کیا۔ یہ یزید 3 سال رہا، نہ اس نے امامت کا احترام باقی رکھا، نہ نبوت کا احترام باقی رکھا، نہ توحید کا خیال کیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یزید اگر اور رہ جاتا تو کیا نہیں کرتا؟ یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ یزید کا چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو کر آ گیا۔ اور بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ امام حسین کی قربانی اکیلی اور ادھوری نہیں ہے، اس قربانی میں وہ بیٹا بھی شامل ہے جس نے کربلا میں شہادت تو نہیں پائی ہے لیکن ہر قدم پہ شہید ہوا ہے۔ شاید اس جملے کی گہرائی کو آپ نے محسوس کیا ہو، جان دے کر آرام کرنا اور ہوتا ہے، اسیر ہو کے ایک سے دوسری منزل کی طرف جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور وہ بھی آپ سنیں گے، مولا کے جسم اطہر پہ 9 زخم تھے۔ یہ بڑے زخموں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے زخم تو بے پناہ تھے۔ آئیے پہلے میں آپ کو لے کر چلوں یہ فرزند حسین کا عالم کیا ہے۔ 32 سال تک مسلسل گریہ کیا ہے، روایتوں میں 40 کا بھی ذکر ہے، 30 کا بھی ذکر ہے، مسلسل آقا نے گریہ کیا ہے۔ اگر وضو کا پانی سامنے آ جاتا تھا، پانی دیکھ کر جیسے ہی چلو میں آپ پانی اٹھاتے تھے، نہ جانے کیا یاد آ جاتا تھا کہ حسین کا بیٹا اتنا روتا تھا کہ یہ پانی آنسوؤں سے بھر جاتا تھا، یہ پانی کا ظرف آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا تھا۔ شاید کربلا کا غازی یاد آ جاتا ہو، کسی قصاب کی دکان کے بغل سے گزرے، دیکھا کہ اس کی دکان پہ گوشت رکھا ہے، پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا پانی نہیں پلایا تھا؟ اور جب اس نے یہ جملہ کہا کہ آقا ہم مسلمان ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں حکم پروردگار پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، مولا پلٹ کے کہتے تھے کربلا میں بھی قتل کرنے والے تو اسلام کے دعوے دار تھے، انہوں نے تو حسین کو پانی کا ایک قطرہ دینا پسند نہ کیا، حسین میدان کربلا میں پیاسے قتل ہو گئے۔ واللہ قتل ابی عطشانا، میرا بابا تو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ سید سجاد کا عالم یہ ہے کہ جہاں جس بھی موقع پر آپ نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، لوگوں کے درمیان اپنے بابا کے مصائب کا تذکرہ کرتے تھے۔ عزاداروں، میں ایک مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا مظلوم امام جس کے جنازے کو آپ تابوت کی شکل میں لے کر اپنے کاندھے پہ آگے بڑھے ہیں، یہ وہ مظلوم کربلا، یہ وہ مظلوم ترین امام ہے کہ جنہوں نے مصیبتوں کے درمیان امامت کی ذمہ داری کو کاندھے پہ لیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ بیویاں خیمے میں جمع ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا بتاؤ ہم خیمے میں جل جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں؟ فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں علیکن الفرار، آپ ساری بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ باہر نکل کے آ جائیں۔ سنو گے عزاداروں، یہ خود چوتھے امام کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب اس آخری خیمے میں بھی آگ لگی اور بیویاں خیموں سے نکلنے لگیں، عالم یہ تھا جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرنے لگ جائیں۔ کربلا کے میدان میں اس طرح سے بیویاں بکھر رہی تھی، کوئی نہر فرات کی طرف جا رہی تھی، کوئی گودال قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی، کوئی کہہ رہی تھی کہ مجھے نجف کا پتہ بتا دو، میں نجف میں امیر المؤمنین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ایک عجیب عالم تھا۔ امامت کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن آئیے عزاداروں آپ کو لے کر چلوں بس آخری مرحلے کی طرف، جس موقع کے اوپر آپ نے سنا ہے مولا اس مدینہ طیبہ واپس پلٹے ہیں، یہ قافلہ اسیر ہوا، اسیر ہو کے شام لے جایا گیا۔ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں جو میرے آقا نے برداشت کی ہیں، دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے، دنیا جان نہیں سکتی ہے، لیکن چند میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیا
کیا مصیبتیں آقا کے جسم اطہر پہ وارد ہوئی ہیں. جس موقع کے اوپر یہ قافلہ اسیروں کا آزاد کیا گیا اور یہ قافلہ اسی شام سے کربلا آیا اور کربلا سے اب دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف واپس پلٹا ہے. عزاداروں سنو، مدینے میں قافلہ داخل ہونے والا تھا، مدینے سے پہلے روک دیا گیا. مولا نے حکم دیا بشیر بن جزلم کو کہ جا کر لوگوں کو خبر دو کہ ہم آ گئے ہیں. یہ پورا مدینہ نکل کے آیا اور آگے اب استقبال کر رہا ہے. ہر ایک لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے، ہر ایک گریا کر رہا ہے. انہی کے درمیان یہ ہزاروں جملہ آپ نے سنا ہوگا. ادھر جیسے ہی چچا محمد حنفیہ نے دیکھا کہ میرا بھتیجا آ چکا ہے، محمد حنفیہ آگے بڑھے. ہزاروں جملہ سنو، جب بھی یاد آ جائے گریا کر لیجئے گا. جیسے ہی آگے بڑھے اور چاہتے ہیں کہ سید سجاد کو سینے سے لگا کے امام حسین کا پرسا دیں، سید سجاد کی آواز بلند ہوتی ہے، اے چچا ذرا آہستہ. سجاد کا پورا بدن زخموں سے چور ہے. بس عزاداروں یہی جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. سنو گے عزاداروں، امام سجاد کے جسم کے اوپر کتنے زخم تھے. میں قدموں سے شروع کروں. قدموں میں اتنے چھالے پڑ گئے تھے کہ جن سے خون رس رہا تھا. مولا کو نہ جانے کتنی جگہ اس عربستان کے ریگستان میں پیدل چلایا گیا تھا. پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. دوسرا ظلم سنو گے عزاداروں، مولا کا گھٹنا ناکے کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے امام جب ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا اور ناکے کی بلندی سے امام زمین پہ آتے تھے، گھٹنا زخمی ہو جاتا تھا. یہ امام پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا. سنو گے تیسرا ظلم جو تھا، امام کے پیروں کے اوپر گھٹنے کے نیچے وہ زنجیروں کے نشان تھے کہ جن نشانوں کی بنا پر امام کے جسم سے خون رس رہا تھا. اور اگلا ظلم سنو گے، مولا کی کمر میں وہ لنگر ڈالا گیا تھا جس کو ایک لوہے کی رسی کے ذریعے سے کمر میں آویزہ کر دیا جاتا ہے، جس کا دوسرا حصہ کسی وزنی شے سے وابستہ ہوتا ہے. جب کوئی انسان آگے بڑھے یہ وزنی شے پیچھے کھینچتی ہے. سید سجاد کی کمر، مولا کی کمر کے اوپر یہ زخم موجود تھا. اگلا ظلم سنو گے عزاداروں، مولا کی پشت اتنے تازیانوں کے نشان سجاد نے برداشت کیے ہیں. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پوری پشت زخموں سے بھری ہوئی ہے. اگلا ظلم میں سنو عزاداروں، مولا کے گلے میں ایسی توق باندھی گئی تھی جو خاردار تھی. یہ گلے کی توق ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان گفتگو بھی کرنا چاہے یہ خار، یہ کانٹے گلے میں اترنے لگتے ہیں. مولا کا عالم یہ تھا، یہ ساری کیلیں مولا کے گلے میں اتر چکی تھی، نہ جانے کتنا درد. اور سنو گے عزاداروں، مولا کے دونوں ہاتھوں میں وہ زنجیریں باندھی گئی تھی کہ جن کے زخم مدینے تک امام کے جسم پہ باقی تھے. یہاں تک آپ نے سن لیا. عزاداروں اگلا جملہ سنو گے، یہ پانچویں امام کا جملہ ہے جو اپنے بابا کے مصائب کو بیان کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہم سب کا قافلہ، یہ مصیبت سنو عزاداروں، جب یہ ہمارا قافلہ کوفے سے شام کی طرف رواں ہوا اور شام میں قدم رکھا، سن سکو گے عزاداروں، عجیب عالم تھا. پانچویں امام فرماتے ہیں یہ بلندیوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھا اور ان کے ہاتھوں میں آگ ہے. انہوں نے امام کے جسم پہ اب جو آگ برسائی، کوئی آگ سر پہ پڑی، کوئی پتھر جسم پہ پڑا. یہ پانچویں امام کا جملہ ہے، میرے بابا کا جسم ان آگوں کی بنا پر نہ جانے کہاں کہاں جلا. عزاداروں ان مصیبتوں کے ساتھ آقا آج دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مصیبتوں کی علامتیں لے کے بس میں نے مکمل کر دیا.
میرا آقا دنیا سے رخصت ہوا، لیکن ہاں مدینے میں مجمع جمع ہو گیا تھا، لوگ آقا کا جنازہ لے کے جنت البقیع کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن شاید سید سجاد کربلا کا رخ لے کے آواز دے رہے ہو، اے میرے بابا سجاد شرمندہ ہے، میرے جنازے میں اتنا مجمع، اور کل کربلا میں آپ کا جنازہ زمین کربلا پہ تھا، کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہہ رہا تھا یہ رسول کا بیٹا حسین، یہ زہرا کا لاڈلا حسین، کوئی تو آ کر حسین کو کفن دے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین